رات کا سوگوار گریبان چاک ہوا اور غم و اندوہ سے نڈھال صبح نمودار ہوئی۔ چاند کا کٹورا بوند بوند نور کی کرنوں سے بھرنے لگا۔ ستاروں کی تھکی ماندی فوج نے آسمان سے کوچ کی ٹھانی اور خاک کے ذرے سونا لٹانے لگے۔ جیسے ہی دنیا کو منور کرنے والے سورج نے سر اٹھایا، ستاروں کی چاندی اوس کی مانند آسمانی خلاؤں میں پگھل گئی۔ سسکتی شمع نے پروانوں پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور دم توڑ دیا۔ امام کے خیموں میں سناٹا، شہنائی کے سر درد میں ڈوبے ہوئے تھے اور نقارے دم بخود تھے۔ کائنات پیغمبر خدا کے بے کس نواسے کے قتل کے خوف سے لرز رہی تھی۔ بوڑھے آسمان کی کمر جھک گئی تھی، خاک ماتم کنا تھی۔ فرات کی موجوں کا کلیجہ شدت غم سے چاک تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، دوستو لو صبح ہو گئی، خدا کی حمد و ثنا کا وقت ہے، اٹھو فجر کی نماز ادا کریں۔ یہ سن کر سب بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے، لباس فاخرہ زیب تن کیے، بالوں میں کنگھی کی، امامے باندھے، کاندھیوں پر خوش رنگ عبائیں اور کمر میں ریشمی پٹکے ڈالے، جسموں کو عطر و مشک سے بسایا۔ چہرے تقدس کے نور سے روشن تھے اور پیاسے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا۔ معلوم ہوتا تھا قتل گاہ جانے کی تیاری نہیں، کسی جشن میں شرکت کی دھوم دھام ہے۔ سبھی شاداء و فرحان خیموں سے نکلے۔ رات کی گھٹن اور کوفت کا چہروں پر نام و نشان نہ تھا۔ ایک دم امام کی پکار سن کر سب چاق چوبند ہو گئے۔ یاسیت کے بادل چھٹ گئے، پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ نسیم سحر کے لطیف و خنک جھونکوں سے پیاس کی شدت میں کمی آ گئی۔ چڑیاں چہچہانے لگیں۔ سب نے حسرت سے نہر کی جانب دیکھا مگر دل بوجھل نہ ہوئے۔ فرات کی موجیں بے قراری سے مچل رہی تھیں۔ سورج کی پہلی کرن جھیمتی، شرماتی، چمکی۔ صحرا کے دامن میں اوس کے موتی جگمگانے لگے۔ ہوا دبے پیر چل رہی تھی کہ پھولوں کے چہرے گرد آلود نہ ہو جائیں۔ دلوں میں امنگیں جاگ اٹھی۔ فضا میں ایک انجانا سا حسن سرائیت کر گیا۔ دل آپ ہی آپ کھل اٹھے۔ پتوں پر اوس کے قطرے نگینوں کی طرح لرز رہے تھے، مگر حسین اور ان کے ساتھی پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے۔ سب کچھ فراموش کر کے بڑے انہماک سے سب نے خدا کے حضور میں سر جھکایا۔ حسین ابن علی نے خطبے میں کہا، ہاں میرے عزیزوں، میرے بہادر جانثاروں، آزمائش کا دن آن پہنچا۔ آج جنگ و جدل کا دن ہے، اپنے خالق سے وصال کا دن ہے۔ مبارک ہے یہ صبح کہ ہم حق کی خاطر جہاد کر رہے ہیں۔ شکر ہے خدا کا ہم نے مکر و فریب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ مرتبہ خوش نصیبوں ہی کو ملتا ہے۔ ہم خدا کے چیدہ بندے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم سچائی کے امانت دار ہیں۔ آؤ مل کر ہم سب اپنے خالق کا شکریہ ادا کریں اور دعا کریں کہ وہ ہماری یہ حقیر سی قربانی قبول کرے۔ یہ صبح بھی مبارک ہے اور آج شام بھی مبارک ہوگی۔ یہاں سے کوچ ہوگا تو منزل عرش بری ہوگی۔ ہماری یہ پیاس تو دنیا نہ بجھا سکی، انشاءاللہ ہم آسمانی چشمے پر سیراب ہوں گے۔ بس اب تو ہماری یہی آرزو ہے کہ ہمارے قدم لرزش نہ کھائیں اور ہم عزت و آبرو کے ساتھ اپنی منزل پر سرخرو ہو کر پہنچیں۔ موت آج بھی آنی ہے اور کل بھی۔ یاروں کیوں نہ اسے پورے وقار سے لبیک کہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کی فوج ضخیم ہے، بہترین ہتھیاروں سے لیس ہے، تازہ دم گھوڑے ہیں۔ اس جبر و تشدد کے سمندر کے مقابلے میں ہم فقط ایک قطرہ ہے، مگر باخدا یہ قطرہ آج طوفان بننے کا تہیہ کرتا ہے۔ مجمع میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ہمتیں دو چند ہو گئی، ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر سب ہنسنے بولنے لگے۔ امام نے علی اکبر سے اذان دینے کو کہا۔ تکبیر کی آواز سے دشت و صحرا گونج اٹھے، پتا پتا وجد میں آ گیا۔ بانو بیٹے کی آواز سن کر خیمے کے دروازے پر آ گئی۔ زینب نے دور سے ہی بھتیجے کی بلائیں لی۔ غنیم کے دل انجانے خوف سے لرزنے لگے اور پسینے چھوٹ گئے۔ ادھر دشمن کی فوج میں قتل حسین کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ابن زیاد اور شمر ہر چہار طرف صفوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ برچیاں چمک رہی تھیں، نیزے بلند ہو رہے تھے۔ گھاٹ پر اب تک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ سپاہی ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔ کوئی دم میں سورج طلوع ہو کر آگ برسنے لگا۔ جانور بھی پانی سے باہر نکلنے کو تیار نہ تھے، مگر پورے گھاٹ پر مسلح فوج کا پہرا دو چند ہو گیا تھا۔ ایک کہانی دیوار تھی جو امام حسین کے عزیزوں اور دریا کے درمیان کھڑی تھی۔ دریا مجبور قیدی کی طرح کناروں پر سر پٹک رہا تھا۔ پانی بند ہوئے تیسرا دن تھا۔ سب کے حلق پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ ہر چہار طرف سبزہ لہلہا رہا تھا، مگر فاطمہ زہرا کا چمن سوکھ رہا تھا۔
نہر القما کا رو پہلا پانی آہنی دیوار کے پیچھے موجیں مار رہا تھا، مگر آل رسول بوند بھر پانی کو ترس رہے تھے۔ مگر پھر بھی کسی کی پیشانی پر شکن نہ تھا، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ تھا۔ ایک دم سے دشمن کے لشکر میں طبل جنگ بجنے لگا، امام کے خیمے گونج گرج سے ہلنے لگے، بچے دل دہل کر رونے لگے۔ امام دوستوں کو تیاری کا حکم دے کر تیزی سے خیموں کی طرف چلے۔ عورتیں خوف سے بے حال ہو رہی تھیں، بچے بلک رہے تھے۔ زینب بنت علی مصلے پر بیٹھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ الہی، میرے بھیا کی خیر، انہیں تیری امان میں سونپا، میری بانوں کا سہاگ نہ اجڑے، گود ہری رہے، ان معصوموں پر رحم فرما میرے مولا۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، فاقوں سے جان بلب اور پیاس سے بے دم ہو رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہم سے کیا خطا ہوئی کہ دنیا کی ہر مصیبت ہم پر ہی نازل ہو رہی ہے؟ نانا جان، امی اور بابا کے بعد حسن کو بھی ہم سے چھین لیا، اب ہم بے کسوں کا سہارا حسین رہ گئے ہیں، آج ان کی بھی خیر نظر نہیں آتی۔ امام حسین بہن کے پاس جا کر مصلے پر ہی بیٹھ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم شکوہ کر رہی ہو بنت علی، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ وسیع دنیا دی جس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، مگر انسان نے ناکہ بندی شروع کر دی، پہرے لگا دیے، قفل ڈال دیے اور زندگی کو مسموم کر ڈالا۔ مگر کیوں بھائی، کیا کوئی راستہ نہیں؟ ذرا بچوں کی صورت دیکھیے، دل پر چھریاں چلنے لگتی ہیں، مجھ سے اب نہیں دیکھا جاتا، خدا را کچھ کیجیے۔ میں ابھی جا کر ان بدبختوں کو سمجھاؤں گا۔ نہیں خدا را آپ نہ جائیے گا، نامراد آپ کو جیتا نہ چھوڑیں گے، اپنی طاقت کے غرور میں اندھے ہو رہے ہیں۔ زینب گھبرا گئی۔ بہرحال یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں۔ اچھا اٹھو، ذرا بانوں کو تو بلاؤ، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کیا میدان جنگ میں جانے کے لیے تم لوگ ہمیں تیار نہیں کرو گی؟ جاؤ زینب، ہمارے نانا جان کی ابا لاؤ، آج ہم وہی پہن کر مقتل کی طرف جائیں گے، اور بابا کی تلوار بھی۔ آج یہ دونوں ہمیں بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں، ان کے لباس اور اسلحے سے ہمیں ان کی قربت محسوس ہوگی، ہماری ہمت بڑھ جائے گی۔ ہمارے علم بھی لے آؤ کہ ہماری فوج کا علم بردار بھی سب کی رائے سے منتخب کیا جائے گا۔ سب نے مل کر حسین ابن علی کو زرہ بختر پہنائی۔ امام نے علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کو بوسہ دے کر کمر سے باندھا۔ سید زادیاں سر کھولے کھڑی زاروں قطار رو رہی تھیں، زینب علم تھامے خاموش آنسو بہا رہی تھیں۔ اون اور محمد ماں کے پاس آئے اور پوچھا، امی علم برداری کی سعادت کسے نصیب ہوگی؟ ہم بھی تو مامو جان کے جانثاروں میں سے ہیں، پر ان سے کچھ عرض کرتے ڈر لگتا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے نا۔ خاموش، امام مالک و مختار ہیں، وہ جس کو چاہیں گے یہ عزت بخشیں گے، میں ایک لفظ بھی نہ کہوں گی۔ ہم شیر خدا کے نواسے ہیں، علم برداری کا حق ہمیں پہنچتا ہے۔ دونوں اپنی ضد پر قائم رہے۔ بس زیادہ بڑبڑ کر باتیں نہ بناؤ، ایک تم ہی شیر خدا کے نواسے نہیں، میں تو جدھر نظر اٹھا کر دیکھتی ہوں علی کے جگر گوشے ہی نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ بابا کو جو علم برداری کا شرف ملا تھا وہ ان کی جواں مردی اور جانبازی کا ایک ادنا سا اعتراف تھا۔ کیا نازک وقت تھا، اسلامی فوجیں روم اور شام کے لشکر جرار کے آگے پسپا ہو رہی تھیں، تب میرے بابا نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ نانا جان نے انہیں علم سونپا اور انہوں نے اس کی شان دوبالا کر دی، غنیم کے چھکے چھڑا دیے، دشمن پیٹ دکھا کے بھاگا۔ تم نے ابھی تک کون سا تیر مارا ہے، کون سے مورچے جیتے ہیں کہ علم برداری کے خواب دیکھنے لگے؟ ہوش کی باتیں کرو۔ ہمارے دادا جان بھی علم بردار تھے، جعفر طیار نے یہ شرف اپنی تلوار کے زور سے حاصل کیا تھا۔ باپ دادا کے کارناموں کا سہارا نہ لو، آج موقع ہے تم بھی کچھ جوہر دکھاؤ، اپنا لوہا منواؤ کہ لوگ بے ساختہ کہہ دیں کہ ہاں تم علی بن ابی طالب کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ بچوں کے منہ اتر گئے، شرم سے نگاہیں جھک گئیں۔ کچھ خبر ہے اس وقت میرے جی پر کیا گزر رہی ہے؟ میرا حسین 3 دن کا پیاسا ان ظالموں کے مقابل جا رہا ہے، ان کی جان خطرے میں پڑی ہے، میرا دل ہولا جاتا ہے، حشر کے دن اماں کو کیا جواب دوں گی؟ خیر جی، تمہیں کیوں میری فکر ہونے لگی؟ تمہیں تو اپنے منصب کی فکر پڑی ہے۔ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین نے آ کر دونوں کے کندھوں پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا اور بولے، زینب تم میرے سپاہیوں کی دل شکنی کر رہی ہو، یہ تو شیروں کے شیر ہے، تم دیکھنا یہ میدان جنگ میں ایسے جوہر دکھائیں گے کہ دنیا انگشت بدندان رہ جائے گی۔ آخر کس ماں کے لال ہیں؟ اگر اکثریت کی یہی رائے ہے کہ انہیں علم دیا جائے تو مجھے انکار نہیں۔ یہ بالشت بھر کے بچے علم کیوں کر اٹھا سکیں گے؟ علم کی شان میرے خیال میں عباس ابن علی ہی قائم رکھ سکیں گے، وہی اس کے اہل ہیں۔ زینب نے کہا، یہی ہم سب کی رائے ہے۔ سب نے بلند آواز سے کہا، عباس ابن علی سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ امام مسکرائے،
عباس نے آستین سے پیشانی کا پسینہ پوچھا اور جھک کر قدم بوس ہوئے۔ زینب نے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور علم ان کے سپرد کر دیا۔ بھائی، اس علم کی شان قائم رکھنا۔ سب عباس کو مبارکباد دینے لگے۔ ان کی بیوی ایک کونے میں بچے کو گود میں لیے کنکھیوں سے اپنے وجیح شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ فخر سے ان کا سر اونچا ہو گیا، آنسو بہنے لگے۔ زینب کے سامنے جھک کر بولی، اس عزت افزائی کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ زینب نے بھاوچ کو گلے لگا لیا۔ خدا تمہاری مانگ کو سلامت رکھے۔ میں تو آپ کی کنیز ہوں، اللہ ہمارے امام کو جیتا رکھے، بانوں کا سہاگ قائم رہے، بچے جیے، ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھے۔ لوگوں، کیسا ہجوم ہے! اچانک سکینہ بھیڑ کو چیرتی چلی آئی۔ کسی نے انہیں بتایا کہ چچا عباس کو علم برداری ملی ہے۔ اللہ، کہاں ہے ہمارے امو جان؟ ذرا ہمیں پیار تو کرنے دو انہیں۔ سب خوش ہو رہے تھے مگر اون و محمد ایک طرف بجھے سے کھڑے تھے۔ زینب انہیں رہاسا دیکھ کر سمجھ گئی کہ علم نہ ملنے کا غم ہے۔ بے اختیار بچوں پر پیار آ گیا، اشارے سے بلایا۔ یہ منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ دونوں نیچی نظریں کیے کھڑے رہے۔ تمہارے اس رویے سے جانتے ہو میرا کیسا دل دکھا ہے۔ تم میری 10 برس کی ریاضت کا ثمر ہو، میری زندگی کا سہارا ہو۔ اگر تم نے کوئی چھچوری حرکت کی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں میرے دودھ کی قسم، اگر اس وقت تم نے کمظرفی کا اظہار کیا تو میں سمجھوں گی میری 10 برس کی محنت پر پانی پھر گیا۔ کسی نے دیکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ دونوں رو کر ماں سے لپٹ گئے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ اب ایسی غلطی کبھی نہ ہوگی، للہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم تو عباس ماموں کے غلام ہیں، ابھی ہم ان کے قدم چوم لیں گے۔ نہیں امی جان، آپ کے سر کی قسم، ہمیں علم نہ ملنے کا کوئی غم نہیں۔ ہمیں تو شرم آ رہی ہے اپنی حماقت پر۔ ہم ایسی بچپنے کی باتیں کرتے چلے گئے، اب سب ہمارا دل ہی دل میں مذاق اڑا رہے ہوں گے، اس لیے ہماری گردن جھکی ہوئی ہے۔ تمہاری عمر دراز ہو، دنیا بھر کی کامیابیاں نصیب ہو۔ جاؤ، مبارکباد دو، اور ہاں، سچے دل سے، منہ دیکھے کو نہیں۔ جب اون اور محمد مبارک دینے گئے تو عباس نے اون سے کہا، ذرا ہمارا یہ علم تو تھامو، ہم ذرا یہ تسمہ اچھی طرح باندھ لیں۔ اون کا منہ فق ہو گیا، نہیں، بدشگونی ہو جائے گی۔ تم دونوں مل کر تھامو، بدشگونی نہیں ہوگی۔ انہوں نے دونوں کو علم تھما دیا۔ دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے، چہروں پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا۔ عباس بڑے اطمینان سے تسمہ باندھ رہے تھے۔ علی اکبر اور قاسم بھی قریب ہی آ گئے، شاید اس خیال سے کہ علم ڈگمگائے تو سنبھال لیں، مگر عباس نے ان کو اشارے سے منع کر دیا۔ علم جب ہی گرتا ہے جب علم بردار گرتا ہے، عمر کی قید نہیں، یہ تو جذبے کی شدت پر منحصر ہے۔ اون، محمد، امام کے الفاظ یاد ہیں؟ اس جہاد پر چھوٹا بڑا ہر فرد سپاہی ہے اور اسے اپنا مورچہ سنبھالنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت پڑا تو تم اکیلے نہ سہی، دونوں مل کر اس علم کی وقت کو قائم رکھو گے۔ بچے چاروں طرف سے علم کو گھیرے کھڑے تھے، کوئی چوم رہا تھا، کوئی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ سبز پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، آنکھوں کو عجیب تراوٹ مل رہی تھی۔ اس علم کو دیکھتی ہوں تو میری پیاس کم ہو جاتی ہے، سکینہ نے سوکھے ہونٹوں پر خشک زبان پھیر کر کہا۔ ادھر امام حسین کی مختصر سی فوج علم اور علم بردار کے انتظار میں بے قرار تھی۔ سب جانتے تھے کہ حسین ابن علی کو اپنی بہن سے بے انتہا لگاؤ ہے، وہ فاطمہ ثانی ہے، خیر و برکت کے لیے وہ ہر کام میں ان سے مشورہ ضرور لیتے ہیں۔ علم برداری کے لیے خود انہوں نے عباس ابن علی کا نام تجویز کیا تھا۔ اتنے میں عباس علم سنبھالے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باہر آ گئے۔ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ایسا معلوم ہوا خود شیر خدا علی ابن ابی طالب علم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ چہرے پر انتہائی جلال، آنکھوں میں سرخ ڈورے خون بھری تلواروں کی طرح کھچے ہوئے تھے۔ لوگ انہیں ماہ بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔ اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب سڑک پر نکلا کرتے تھے تو راہ چلتے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ قداور ایسے کہ عربی گھوڑے پر سوار ہوتے تو آسانی سے پیر زمین پر ٹکا لیتے۔ روز صبح ان کا چہرہ دیکھنا اچھا شگون مانا جاتا تھا۔ لوگ انہیں رحمت کا پیغامبر کہتے تھے۔ ہر چہار طرف مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے علم بردار علم اٹھائے نکلے، پھر خیمے کا پردہ اٹھا اور امام حسین نے قدم باہر رکھا۔ مختصر سے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد امام کو سپاہی کے لباس میں دیکھا۔ 57 برس کی عمر میں کوئی عرب بوڑھا نہیں ہوتا۔ پھر امام نے ایسی پابند اور اصولی زندگی گزاری تھی کہ اپنی عمر سے بہت کم معلوم ہوتے تھے۔ جسم پھرتیلا اور انتہائی سڈول تھا، چال میں اعتماد اور یقین تھا۔ سب بادب کھڑے ہو گئے تو ابن مظاہر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ وقت آزمائش آ پہنچا۔ ہاں دوستو، سرفروشی کی تمنا دل میں گھٹ کر دم نہ توڑ دے۔ آج جنگ کا مزہ ہے، خوب دل کے ارمان نکالیں گے۔ دیکھنا ہے سرفروشی میں کون فضیلت پاتا ہے۔
کس کس کی لاش کو اس مقدس علم کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے علم کے پھریرے کا کونا آنکھوں سے لگا کر چوم لیا۔ علم برداری کا عہدہ پانے پر سب نے عباس ابن علی کو پرجوش مبارکباد دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، عباس جیسے جوان رانا سے بہتر اور کون اس عزت کا حقدار ہے۔ علی کا ہونہار فرزند، حسین کا دست راست، بزرگوں کی وقت کرنے میں پیش پیش، جوانوں کا ہمدم و ہمراز، بچوں پر جاں نثار کرنے والا، کون سی ایسی صفت ہے جو اس اللہ کے محبوب میں نہیں؟ باوقار، وفا شعار، کریم اور دل کا غنی، جاں بازی جس نے ورثے میں پائی اور سچائی جس کی خصلت ہے، دنیا میں ابو الفضل عباس جیسا سخی اور منکسر المزاج سورما مشکل سے ملے گا۔ ان کی دوستی نعمت اور غصہ خدا کی پناہ۔ سبز پرچم ایک تناور درخت کی طرح جھوم رہا تھا۔ اس کے سائے میں علی کا لال فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پنجے کے نور سے سورج کی آنکھیں بھی چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ پھریرے کی ایک ایک شکن موج کوثر کی یاد تازہ کر رہی تھی۔ ننھی سکینہ نے بڑی پتے کی بات کہی، علم کو دیکھ کر پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا عجیب و غریب فوج تھی، گنتی کے چند افراد مگر ایک ایک اپنی جگہ بے مثال، دشمن کے ہزاروں پر بھاری۔ ایک ایک ہاشمی نوجوان اپنی مثال آپ تھا۔ ایک طرف خوبرو علی اکبر تھے جنہیں سب ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، چہرے پر نوجوانی کے باوجود روب اور دبدبا تھا۔ قاسم کی شان ہی نرالی تھی، کچھ بچپن تھا، کچھ آمد شباب کی حدت۔ جنگی پوشاک کا بوجھ عجب بے تکا سا لگ رہا تھا۔ شیر خدا کے نواسے اون اور محمد کو اس کم سنی میں مسلح دیکھ کر کلیجہ مسل جاتا تھا۔ یہ عمر کھانے کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، یہ جنگ و جدل کی۔ کھلونوں سے کھیلنے والے ہاتھوں میں زمانے نے تلوار پکڑا دی تھی۔ ذرا ذرا سے بچے دلیری اور شجاعت کا نمونہ بنے ہوئے تھے، ایسے مستعد کھڑے تھے کہ ان کے آگے رستم زماں بھی آ جائے تو ایک دفعہ تو چونک پڑے۔ بڑے جوش و خروش سے آستینے چڑھائے بےتاب ہو رہے تھے، جیسے جنگ نہیں کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے، مگر ہونٹوں پر زبان پھیرنے کے بھی روادار نہ تھے۔ طبل جنگ پھر گونجنے لگا، صحرا کی زمین ہل گئی، جنگل کانپ گیا، ڈھالیں سامنے آئیں اور تلواریں چمک اٹھی۔ سب سر سے کفن باندھ کر موت کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یک بارگی حسین کی فوج سے نعرہ بلند ہوا، یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ غنیم کی فوج میں غل پڑ گیا۔ یہ نعرہ بڑی بڑی فوجوں کو پیٹھ دکھانے پر مجبور کر چکا تھا۔ نیزے بلند ہوئے، ابھی کوئی ہماری طرف سے پہل نہیں کرے گا۔ میں صاحب قرآن کا فرزند ہوں، میں پہلے دشمن پر کبھی حملہ نہ کروں گا۔ قتل و غارت میرا پیشہ نہیں، صرف اپنے عزیزوں کی جان اور ناموس کی حفاظت میں جہاد کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ پھر بلند آواز میں غنیم کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اگر مناسب سمجھو تو تھوڑی دیر کے لیے باجوں کا شور بند کر دو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، غور سے سن لو۔ یہ سنتے ہی گونجتی گرجتی فوج پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ طبل جنگ خاموش ہو گئے، کرنا کی آواز گھٹ گئی اور جھانج ساکت ہو گئے۔ باجے کہاں بجاتے، ان لوگوں کے تو حواس بجانا تھے۔ بڑے زور و شور سے چڑھائی کر کے آئے تھے، مگر دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا روب و جلال دہشت بٹھائے ہوئے تھا۔ جب غل کم ہو گیا تو امام حسین کی آواز گونجنے لگی، جانتے ہو یہ فوج کشی تم کس کے خلاف کرنے آئے ہو؟ میں حسین اس پیغمبر خدا کا نواسا ہوں جس نے تم کو سیدھا راستہ دکھایا، انسان بنایا اور تمہیں مسلمان یعنی امن اور سلامتی کا امانت دار بنایا۔ میں اس شیر خدا کا فرزند ہوں جس کے زور بازو سے اسلام عروج کو پہنچا۔ بس تو میرا یہی قصور ہوا نا کہ میں اسلام کے بانی کا نواسا اور عرب قوم کے عظیم فاتح کا بیٹا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ کیا کسی کی جائیداد ہضم کی ہے؟ کسی کا خون کیا ہے؟ نہیں۔ فوج سے بے اختیار آوازیں بلند ہوئی۔ تو پھر کس جرم کی سزا میں تم مجھ پر چڑھائی کر کے آئے ہو؟ کیا قتل سادات سے تمہیں ثواب ملے گا؟ نہیں۔ فوج کے حلق سے وہی صدا بلند ہوئی، کیا اپنے نبی کے خاندان کا آخری چراغ بجھا کر تمہاری نفرت کی آگ بجھ جائے گی؟ نہیں۔ تو پھر کیوں مٹھی بھر مظلوموں پر اتنی زبردست فوج لے کر حملہ آور ہوئے ہو؟ کیا یہی عرب قوم کی بہادری اور جواں مردی کا تقاضا ہے؟ شمر کی فوج میں پریشانی پھیل گئی۔ ابن زیاد بوکھلا گیا، حسین ابن علی ہماری فوج کو ورغلا رہے ہیں، یقین اور ایمان کی چوٹ کر کے انہیں بوکھلا دینا چاہتے ہیں۔ ان سپاہیوں سے کہو یوں کتوں کی طرح بے سمجھے بوجھے نہ بھونکیں۔
فوراً سرداروں نے اپنے دوستوں کے منہ زور سپاہیوں کے منہ بند کر دیے۔ ایک خاص دستہ جو چنے ہوئے پیلتن سپاہیوں پر مشتمل تھا لشکر پر چابک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ امام جو کچھ کہہ رہے تھے وہ زیادہ سپاہیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سپاہی میں ویسے بھی عقل کتنی ہوتی ہے، پھر یہ فوج کسی عظیم مقصد کو واضح کرنے کے بعد تیار نہیں کی گئی تھی۔ زیادہ تر کوئی خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کس کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں۔ بہتوں کو امام حسین کے بارے میں کچھ ٹھیک معلوم بھی نہ تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ امام حسین ابن علی مدینہ میں ہے، ان سے انہیں غائبانہ عقیدت تھی، کبھی دیکھا نہ تھا، اور خواب و خیال میں بھی نہ سوچتے تھے کہ خلیفہ وقت امیر المومنین جو خدا کی رحمت ہے، پیغمبر خدا سے بیر پال سکتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو صحیح حالات سے بخوبی واقف تھے، مگر یا تو ہر کی طرح کسی مغالطے میں تھے اور حکم حاکم سمجھ کر ڈیوٹی پر آئے تھے، مگر یقین تھا کہ خون خرابے تک نوبت نہیں پہنچے گی، کوئی راہ نکل آئے گی، سمجھوتا ہو جائے گا، حسین قائل ہو جائیں گے، کچھ یزید کی طرف سے مروت اور رعایت ہوگی۔ یہ نہیں انہی لوگوں کے منہ سے نکل رہی تھی، مگر اس کی پیش بندی ضروری تھی۔ اس لیے اب سعد نے امام کی بات کاٹ کر کہا، یا حسین یا ابن علی، آپ ہمیں بے وقوف نہ سمجھیے، ہم ان باتوں میں آنے والے نہیں، آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ بیعت کر لیجئے، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر جیسا کہ تم کہتے ہو تم بے وقوف نہیں تو اپنی عقل مندی کا ثبوت دو اور صاف کہو کہ بات ختم نہیں ہوگی، جب تک میں زندہ ہوں بات چلتی ہی رہے گی۔ ہم آپ سے قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو ہم آپ کو بڑی عزت سے کوفہ کے حاکم کے پاس لے جائیں گے کہ یہی حکم ہم کو ملا ہے، ہمیں آپ کو ختم کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا۔ یا تو تم جھوٹے ہو یا اپنے آقا کے ساتھ نمک حرامی کر رہے ہو، کیونکہ اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم نہیں تو پھر ہم پر پانی کیوں بند کیا ہے؟ رہی عزت کے ساتھ کوفہ لے جانے کی بات، تو یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر کوفہ سے عزت کے ساتھ ہمیں یزید کے دربار میں بھیج دیں گے۔ ہاں، اور آپ کا بال بیکا نہ ہوگا۔ اگر صلح و آشتی کے ساتھ خود کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں خدا کے علاوہ خود کو کسی کے حوالے نہ کروں گا، میں جھوٹ پر سچ کو ترجیح دیتا ہوں اور ضمیر فروشی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے بادشاہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسے انسان کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ معصوم اور بے گناہ انسانوں کے خون سے آلودہ ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے یقین اور شعور کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ یہ ناعاقبت اندیشی ہے حسین، اگر آپ بیعت کر لیں تو اپنے اہل و عیال کی جانیں بچا سکتے ہیں، اور تمہارا شہنشاہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے مالا مال کر دے گا، جاگیر سے نوازے گا، اور میری آل و اولاد بجائے پیاسے دم توڑنے کے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اس میں کیا شک ہے؟ ہمارا آقا سخی اور دریا دل ہے، مگر وہ جو مجھے اس قدر نعمتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے، ان کے عوض میں وہ مجھ سے کیا لے گا؟ کچھ نہیں، دوستی اور آپ کی خوشنودی۔ اس جواب کے بعد بھی کیا تمہیں دعویٰ ہے کہ تم احمق نہیں؟ میری دوستی اور خوشنودی کے لیے وہ میرے قتل کا سامان کر رہا ہے، کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسے میری بیعت کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ غاصب اور مکار ہے، فریبی اور دروغ گو ہے، اسلام کا ہر اصول پیروں تلے مسل کر داد عیش دینے کے لیے انسانوں کی زندگی اجیرن کر چکا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے تلوار اور لشکر کے زور سے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، زبردستی ان کے سر اپنے قدموں پر جھکا دیے ہیں، مگر عرب قوم کی خودداری اگر بیدار ہو گئی اور انہیں پوری طرح یہ احساس ہو گیا کہ ان کے حقوق سلب ہو گئے ہیں تو وہ اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ اسے ڈر ہے کہ یہ جذبہ ان میں مجھے دیکھ کر پیدا ہوگا، کیونکہ میں جو رسول خدا کا نواسا ہوں اور اس کی شہنشاہیت کو میں اسلام کی توہین سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو میرے ہم خیال ہیں، میرے اصولوں کی قدر کرتے ہیں، وہ آج پیس دیے گئے ہیں، خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔ کل یہ مٹھی بھر خاک آندھی بن جائے تو تمہارے آقا کا تخت و تاج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک بے حقیقت قطرہ کل طوفان بن سکتا ہے جو اس کے جمے ہوئے نظام کو بہا دے گا، وہ نظام جو صرف چند طاقتور پٹھوؤں کی مطلب پرستی سے پل رہا ہے۔ تمہارا شہنشاہ عرب قوم سے اور مسلمانوں سے لرزاں و ترساں ہے۔ میری بیعت اس کا ثبوت ہوگی کہ اس کے افعال شرع محمدی کے عین مطابق ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے میری مدد درکار ہے، اسی لیے وہ میری دوستی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں شبے ہیں وہ مٹ جائیں گے اور وہ سچے دل سے اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے، آنکھ بند کر کے بیعت کر لیں گے، اور ان کی غلطی کی اصل ذمہ داری مجھ پر عائد ہوگی۔ وہ مجھے بھی شریک کار تصور کریں گے۔ میں ہر شے سے ہاتھ کھینچ کر گوشہ نشیں ہو گیا ہوں، میں اپنے وطن سے غریب الوطن ہوں،
ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم اپنے آقا کے نمک خوار ہو، اس کا حکم تمہارا دین و ایمان ہے، تم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر جاؤ بے جا حکم ماننے کو تیار ہو، حتیٰ کہ تمہیں میرا اور میرے بچوں کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی اپنے مالک کو روز محشر منہ دکھانے کے قابل رہ سکوں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور مسلمان ہوں، مجھے ایمان فروشی پر مجبور کر کے گناہگار نہ بنو۔ غنیم کی فوج کو پگھلتے دیکھ کر سپہ سالار اور اہم عہدیدار خائف ہو گئے، زور زور سے پکارنے لگے، اے عرب کے جانبازوں، حسین جادوگر ہیں، الفاظ کا جال بن کر تمہیں پھانس رہے ہیں، ان کی باتیں نہ سنو، اپنے کان بند کر لو، یہ تمہیں ورغلا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت جس کے سر پر خدا کی برکتوں کا سایہ ہے اور وہ تمہارا رہنما ہے، یہ تمہیں اس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ان کی باتوں میں آؤ گے تو دین و دنیا سے جاؤ گے۔ ہمارا خلیفہ رحم دل اور فیاض ہے، مگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس سے زبردست قاہر اور جابر دنیا کے پردے پر نہیں، اس کی حکم عدولی کا کیا انجام ہوگا؟ تمہارا گھر بار، آل و اولاد تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگے گی، بچے غلام بنا کر بیچے جائیں گے، تمہاری کم سن کنواری بیٹیاں جزامیوں کو بہائی جائیں گی۔ یہ جھوٹ اور افترا ہے، مجھے ملک گیری کی کوئی حوث نہیں، تمہارے بادشاہ کا تاج و تخت ٹھوکر پر مارتا ہوں۔ اگر آج میں چاہوں تو میری آواز پر لاکھوں سپاہی لبیک کہنے کو تیار ہیں، اگر میں فاتح بننا چاہوں تو عظیم الشان فوج میرے علم کے سائے میں جمع ہو سکتی ہے، میری ایک پکار پر لاکھوں تلواریں میان سے نکل سکتی ہیں، عرب قومی نہیں بیرونی ممالک سے بھی بے شمار مدد مل سکتی ہے، اور میں برسوں یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میری مصلحت تمہیں مزے کا خیز معلوم ہوتی ہوگی، مگر میں نے رسول خدا کی آغوش میں پرورش پائی ہے، ماں کے دودھ میں سچائی ملی اور جری اور بہادر باپ کے زانوں پر بیٹھ کر زندگی کے اصول سیکھے ہیں۔ میں ضمیر فروشی نہیں کر سکتا، مطلب پرستی میرے ضمیر میں نہیں۔ دیکھو ذرا غور سے دیکھو، میرے جسم پر یہ قبا کس کی ہے؟ پہچانتے ہو اس دستار کو؟ اس بدنصیب جسم پر چار آئینہ اور بختر کس کا ہے؟ یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں، یہ سپر اور یہ ذوالفقار، یہ وہ ورثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے۔ کیا میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کا خون بہانا برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے تمام ایسی تجاویز جو اکثر میرے سامنے پیش کی گئی سختی سے رد کر دیا۔ میں اسلام میں پھوٹ ڈالنا نہیں چاہتا کہ بھائی بھائی کا خون بہائے، میں تو امن و سکون کی تلاش میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ وطن کو خیر بات کہہ کر نکلا ہوں کہ دنیا کے کسی گمنام سے کونے میں خدا کی حمد و ثنا میں زندگی گزار سکوں۔ میں احسان جتانے والوں میں سے نہیں، مگر تم خر سے پوچھ لو، میں چاہتا تو اسے اور اس کی پیاسی فوج کا دم بھر میں قلع قما کر دیتا، مگر جب میں نے دیکھا کہ پیاس سے انسانوں اور جانوروں کی زبانیں نکلی پڑی ہے، مجھ سے ان کی یہ بدحالی نہ دیکھی گئی۔ ورثے میں ملی شجاعت اور نرم دلی آڑے آئی، مگر ایک وہ دن تھا، ایک آج کا دن ہے۔ دوسرے کو پانی پلانے والے آج خود 3 دن سے پیاسے ہیں، اگر اس دن ہم نے حر کو پانی نہ دیا ہوتا تو باوجود تمہاری ناکہ بندی کے آج ہمارے پاس کم از کم بچوں کے لیے تو پانی ہوتا اور ہمارے حلق یوں پیاس سے نہ چٹکتے۔ امام نے دھیمی آواز سے فرمایا، میں کسی سے کیا امید کروں؟ سب نے نگاہیں پھیر لیں، کوئی ایک بوند پانی کا روادار نہیں۔ ہر نبی کی اولاد کا اس کی امت پر حق ہوتا ہے، مگر میں اس حق کا واسطہ نہیں دیتا، انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان میں اکثر معصوم اور کم سن ہے، بس لبوں پر دم ہے۔ سامنے دریا موجیں مار رہا ہے اور میرے بچے بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ تمہارے جانور پانی کو غلاظت سے ناپاک کر رہے ہیں، غلام ہمارے گرد زمین پر چھڑکاؤ کر رہے ہیں، میرے پیاروں کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔ سجاد بیمار ہے، دوا تو کیا پانی تک زبان تر کرنے کو نہیں۔ علی اصغر کو دودھ نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، مگر ایک چلو پانی بھی حلق میں ٹپکانے کو نہیں۔ میں ان بچوں کے نیم مردہ چہرے دیکھتا ہوں، مجھ پر جاکنی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، خدا را باز آؤ اس ظلم و جبر سے، آل رسول کے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ امام حسین ابن علی کی تقریر سن کر پہلے تو سارے لشکر پر سختہ طاری ہو گیا، پھر سب چیخے مار مار کر رونے لگے۔ بے قرار ہو کر صفیں آگے بڑھی، دوسرے لمحے حفاظتی دستہ ان کے اور امام کے درمیان آہنی دیواروں کی مانند در آیا۔ یا حسین! لشکر کے حلق سے نعرے بلند ہونے لگے اور عمر سعد نے خود اپنی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا حکم دے دیا۔ امام گھوڑا پلٹا کر اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔ بڑی دیر کے لیے کشت و خون کے بعد صفیں دوبارہ مرتب کی گئی، نہ جانے کتنی لاشیں ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں توپ دی گئیں۔ عمر بن سعد بار بار حر کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اور اس دوران پتھر کے بت کی طرح اپنے گھوڑے پر کمر تختہ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی نامعلوم محور پر جمی ہوئی تھیں، بے اختیار آنسو بہ رہے تھے، لب ہل رہے تھے۔ یا خدا، یا خدا، اور زیر لب کہہ رہا تھا۔ حسین ابن علی نے ایک ایک لفظ درست کہا۔ جو شبہ کرے وہ کافر و مردود۔ حسین مجسم رحمت خدا ہے، جنتی ہیں، ان کے دوست و طرفدار، دین و دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہے، سخاوت و دریا دلی ان کا ورثہ ہے۔ جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا، وہ آج ہم دوزخیوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بس 2 بوند پانی کی خاطر کہ دم توڑتے بچوں کی جان بچ جائے۔ اے مسلمان قوم، تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہ سن کر عمر سعد بوکھلا گیا۔ تم امام کی حمایت کر رہے ہو، یہ صاف غداری ہے۔ اپنے آقا کی تعریفوں کے بجائے حسین کے گن گا رہے ہو۔ میرے مخبر کہتے ہیں کہ کئی دن سے تمہارا یہ رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے، تمہاری باتوں سے صاف نمک حرامی کی بو آتی ہے۔ محمد کا نواسا جو خود مجبور، تمہیں کیا تاج و تخت بخش دے گا؟ انہوں نے تمہیں کون سے سبز باغ دکھائے ہیں؟ ہاں، یہ محتاج کیا سخاوت کریں گے؟ شاید تم بہشت کے لالچ میں یوں ڈاواڈول ہو رہے ہو۔ حسین ابن علی سے یہ لگاوٹ اچھی نہیں، پچھتاؤ گے۔ اب اس سے زیادہ کیا پچھتاؤں گا، میں ہی انہیں گھیر کر ادھر لایا ہوں۔ حر نے مردہ دلی سے کہا۔ حر، مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم ایک بہادر سپاہی اور اول درجے کے سردار ہو، بال بچے والے آدمی ہو، تمہارا مستقبل روشن ہے۔ دربار میں تمہاری اس ہوشیاری پر واہ واہ ہو رہی ہے۔ تم نے بڑی دور اندیشی سے حسین کا پانی ختم کروا دیا۔ شاید یہ لڑائی اور زیادہ دن گھسیٹنا پڑتی۔ تمہاری مہربانی اور عقل مندی کی بدولت آج حسین کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو کر بیعت کر لیں گے۔ ذرا سوچو تو ہمیں کیسی سرخروئی اور شہرت نصیب ہوگی۔ ہم نے وہ شیر زیر کیا جس کی دہشت سے ہمارا آقا بدحواس ہو رہا ہے۔ عربوں میں ہمارا نام آفتاب کی مانند چمکے گا، انعام و اکرام بے حساب ہاتھ آئے گا۔ بس حسین ٹوٹا ہی چاہتے ہیں، ایک آنچ کی کسر ہے، بس سونا ہی سونا۔ حسین قیامت تک تو نہیں ٹوٹیں گے، وہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ حر ترشی سے بولا، تو اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے اور پھر قصہ ختم ہو جائے گا۔ میں بھی سوچتا ہوں اگر حسین نے بیعت کر لی تب بھی انہیں یزید کے دربار میں تو حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ بڑی طوالت ہوگی، کہیں راستے میں ہنگامے شروع ہو گئے تو۔ مصیبت یہ ہے کہ بیعت کی صورت میں بھی بڑی مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ان کے موافق اور مخالف گروہ تباہ کاریوں پر تل جائیں گے۔ امام بیعت نہیں کریں گے، تم خاطر جمع رکھو، حر نے بڑے یقین سے کہا۔ راستے میں پانی پلا کر حسین نے تمہارا ایمان خرید لیا، گھوم پھر کر تم ان کی تعریفوں پر آ جاتے ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے، کھلم کھلا دشمن کی طرفداری کیے جاتے ہو۔ جنگ میں نبی ہو یا رسول، ہم مروت کے قائل نہیں، بس ہمیں تو حاکم کے حکم سے کام ہے۔ لعنت ہو تم پر، کیا تمہیں لمحے بھر کو بھی خیال نہیں آتا کہ حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے چہیتے نواسے ہیں، جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کا نام ہم خدا کے نام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آج وہ اس بلا میں گرفتار ہے۔ میرا کلیجہ ہل گیا، آج ان کی یاسیت سے بھری تقریر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد کا رنگ سفید پڑ گیا، جھنجلا کر کہا، کیا بزدلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ حر، کیوں تمہاری شامت آئی ہے؟ کیا واقعی خاک میں ملنے کا ارادہ ہے؟ حسین جیسے خدا کے عزیز بندے جب خاک میں مل سکتے ہیں تو میں کس شمار و قطار میں ہوں؟ عمر بن سعد، تم واللہ نہایت چھچورے ہو، یہاں جانوں پر بنی ہے اور تمہارا دم انعام و اکرام میں پڑا ہوا ہے۔ حر نے کہا۔ حر، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ تو جانتا ہے ہم سب کے پیچھے مخبر لگے رہتے ہیں۔ تیری حرکتوں کی اطلاع جب مجھے مل گئی تو ظاہر ہے دربار تک بھی پہنچ جائے گی، پھر سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ تمہیں کیوں میری اتنی فکر پڑی ہے؟ نہ میں تمہارا بہنوئی ہوں، نہ داماد تمہاری بلا سے۔ بس سر پر ہی چڑھا آتا ہے، نامعقول۔ میرے اہلکار تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھتے رہے ہیں۔ یہ مہم ختم ہو لے تو دربار میں تمہارا مقدمہ اٹھایا جائے گا۔ تم نے ابھی تک خلیفہ کی مہربانیاں دیکھی ہیں، ان کا غصہ بھی چکھ لینا۔ یہ دھمکیاں اسے دو جو عذاب دنیا سے ڈرتا ہو۔ کہہ دو اپنے اہلکاروں سے جو جی میں آئے شوق سے میرے خلاف لکھیں۔ یہ کہہ کر حر نے گھوڑا گھمایا اور ایک طرف چل دیا۔ عمر بن سعد نے کچھ سپاہیوں کو پیچھے لگا دیا کہ خبردار آنکھ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس کے ارادے اچھے نہیں، نیت میں فتور معلوم ہوتا ہے، سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں، سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں۔